اس کو دیکھ کے فوراً مجھے فیلئر ہی سمجھ آتا تھا, یہ سکسیس نظر ہی نہیں آتی تھی. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نہیں, یہ نہیں ہے, سب کچھ ہی میں نہیں ہوں, اوپر ہی کوئی ہے چیز, اور ایک بلیو بڑھتا چلا گیا. اور اس میں, اور اس کے بعد اتنا کمفرٹیبل ہوگی لائف, گھر میں بھی مطلب بڑا سکون ہو گیا. ایسے ایسے مسائل, ایسے ایسے کام جو کہ میں سمجھتا تھا ہو ہی نہیں سکتے شاید, وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں صبح اٹھا ہو گئے, اور میں خود حیران ہوتا یار یہ تو ہونے والی چیز ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ڈاکٹر علی بیگ ناز صاحب, جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے صدیق جہانگیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب, ایک ایسا مریض جس کو اس طرح کی کرونک بیماریاں ہیں, اور جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے کے بعد انہوں نے ساری ادویات بھی چھوڑ دی, آپ نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا, آپ کے خیال میں کیا ان کی تمام بیماریاں اور ٹیسٹ اور فزیکل کنڈیشنز نارمل تھیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کا ڈاؤن ہو جانا, INR نارمل ہو جانا, اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ صرف بلیور سنیں گے تو وہی ٹھیک ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مالیکولر لیول پہ, الیکٹرانک مالیکولر لیول پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ویوز, کوئی فیلڈ کوئی کریٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے مالیکولز آپ یونائٹ ہوتے ہیں. اگر اس کو بالکل سادہ الفاظ میں لے لیں ہم اپنے ناظرین کے لیے, تو ناظرین جس طرح الٹرا ساؤنڈ ایک چیز ہے کہ وہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر کے اعضاء کو دکھا دیتی ہیں, یا لیتھوٹرپسی جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پتھر توڑ دیتے ہیں آواز کی لہروں کی مدد سے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں, مالیکولر لیول پہ جائیں نا تو ہر ایک کا ایک مالیکیول ہے ہر چیز کا. کولیسٹرول کو لے لیں آپ, اسی طریقے سے باقی چیزوں کو لے لیں آپ, تو مطلب ہے کہ وہ جو اندر چینج آئی ہے وہ اس لیول پہ چینج آئی. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ کولیسٹرول بنتے بنتے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گیا, کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی جو مالیکولر وہ جو شکل میں بنتے جا رہے تھے, اکٹھے ہوتے جا رہے تھے, وہ نہیں بنے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرک ٹائپ جیسے کوئی ریڈیشنز ہیں, یہ سورۃ الرحمان کی کوئی ریڈیشنز ہیں, جب انسان سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور جس سے وہ ساری چینجز اندر آتی ہیں. دیگر مہمانان ہیں ہمارے, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی, ہم اس وقت میرے دانے ہاتھ پہ جو مہمانان موجود ہیں وہ ہیں مسز شہناز, ساتھ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سنیر صاحب. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ہیپاٹائٹس کی بیماری کا, سن 2003 کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق ہیپاٹائٹس سی سے ہونے والا لیور سیروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا سلسلہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس سلسلے کو روکنا یا اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یا یہ اس کی تعریف ہے جو کہ کتابوں میں یا جدید ترین طبی تحقیق سے ہوئی. ہیپاٹائٹس سی ہوا مسز شہناز کو سن 2001 میں, جس کے لیے انہوں نے جو لیٹسٹ پاسبل علاج تھا الفا انٹرفیرونس وہ لگوانے شروع کیے, اور 9.5 ماہ تک 136 انجیکشنز انہوں نے انٹرفیرونس کے لگوائے. ڈاکٹر سنیر, کیسے آپ کو محسوس معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے؟ جی, پہلے تو ڈیفینیٹلی آئی واز این MBBS ڈاکٹر, تو میں نے اپنے ہی فیلڈ کی طرف رجوع کیا. اینڈ پروفیسر بشرا خار ہیں, آئی ایم اے ٹرینی آف دیٹ ڈاکٹر, اور بڑی اچھی پروفیسر ہیں. آئی وینٹ ٹو ہر, ان کے ساتھ میں سارا کیس ڈسکس کیا, آل دا تھنگس جو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس تھیں فار دا میڈیسن اسٹارٹنگ. آپ کو معلوم ہے کچھ بیسک ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. ہم نے سارے ڈسکس کیے, میڈم نے جو الٹرا ساؤنڈ اینڈ آل دوز تھنگس وہ ہم نے فالو کی ہیں. اس کے بعد ہم نے انٹرفیرون تھراپی الانگ ود ریباویرون اسٹارٹ کروا دی. 136 انجیکشنز ہوئے 9.5 مہینے. اور پھر سورہ رحمان جب آپ نے سنی, جی کہاں پہ سنی پہلی مرتبہ؟ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں سنی, اور جب میں نے گھر میں سنی تو اچانک سنتے سنتے لائٹ آف ہو گئی, اور وہ وہاں پہ سورہ رحمان کا وہ پارٹ تھا جہاں ہے ربی ذوالجلال والاکرام. تو مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا سارا جسم تڑپ رہا ہے, کانپ رہا, نہیں لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی ایک ہی حصہ تڑپ رہا ہے, اور میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہا تھا ربی ذوالجلال والاکرام. اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ جب ذوالجلال ہے, جلال دکھاتا ہے اپنا, تو وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کرام بھی ہے, اپنا انعام بھی نازل کر دیتا ہے نا. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ تو خود ڈاکٹر تھے, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ 8 انٹرفیرونس کے باقی انجیکشنز نہیں لگوائے؟ ڈاکٹر صاحب ہوا اس طرح تھا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے سنی تو اس وقت میں بھی سن رہا تھا, اور جو میری اس وقت پرسنل فیلنگ تھیں, دے ٹولڈ می ایٹ دیٹ مومنٹ کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ.
جو پہلی مرتبہ جو جب پہلی لائٹ دفعہ چلی میں نے گئی سنا، شروع کا ہی کچھ جب میں نے وہ سنا تو آئی فیلٹ وائبریشن آل اوور ان مائی باڈی. مجھے پورا اپنا جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی. اینڈ وہ جو کیفیت تھی وہ میں اس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے یہ بلیف اس وقت دیا پہلی دفعہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یہ اب ہم لوگ اس ریمیڈی پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پہنچنا تھا. کیونکہ تھرو آؤٹ دس کورس 9.5 months از کوائٹ اے لانگ ٹائم، اور ہم کانسٹنٹلی کر رہے تھے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دوران ہم نے کوئی اور بھی بے تحاشا نسخہ جات استعمال کیے، انکلوڈنگ ہومیوپیتھک اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اچھا آپ نے اپنے علامات میں کیا بہتری محسوس؟ بہتری یہ محسوس کی کہ مجھے وہ ٹیمپریچر ہوتا تھا نا، مجھے ایک خاص ٹائم ہوتا تھا دن میں 4 سے 6 بجے کے دوران، مجھے لگتا تھا کہ میرے جو چہرے کی اسکن ہے نا کھینچ کے یہ کانوں کی طرف جا رہی ہے، اور لگتا تھا ٹیمپریچر ہو گیا، ٹانگوں میں درد ہوتا تھا بے حد و حساب. انجیکشن لگواتی تھی، گولیاں کھاتی تھی، بہت کچھ کرتی تھی میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جب پہلے 7 دن میں سنی تو میرے سب سے پہلے ٹانگوں کی درد دور ہوئی اور یہ چہرے کا کھینچنا بند ہوا. آپ نے کل کتنے دن 21 دن سنی سورہ رحمان؟ 21 دن آپ نے سنی؟ میں پہلے ہفتہ میں نے صبح شام سنی 2 دفعہ، باقی 2 ہفتے میں نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ سی. 21 دن سورہ رحمان کو سننے میں کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سنے ہوئے؟ مجھے اب سال ہونے والا ہے. اور اس سال میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں رہی؟ نہیں، وہ مجھے وہ پرابلم کوئی نہیں ہے، پہلے والا پرابلم تھا کسی قسم کا. ہیپاٹائٹس سی میں ALT ان کا نارمل رینج میں آ گیا جی آفٹر 21 days لیور کے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سب نارمل ہو گئے سارے سب نارمل. normal ہے. آپ بحیثیت ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو رکتی نہیں ہے. آپ نے اپنے ذہن کو کیا لاجک دی، کیا منطق دی کہ آپ کی والدہ کی بیماری سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح تھا کہ جب شروع میں ALT نارمل آیا تو میں خود بہت زیادہ حیران اور بہت پریشان ہوا کہ ایون ایف کہ میں نے ان کا PCR کروایا ایٹ دا اینڈ آف دوز 21 days اور وہ نیگیٹو ہو گیا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ملینز آف کاپیز آف منع کیا تھا کہ PCR بہت مہنگا ہے اور میرے علاج پہ بہت پیسہ پہلے لگ چکا ہے. وہ PCR 12,000 روپے میں ہوا. میں نے کہا بہت پیسہ لگ چکا ہے اور اب ALT نارمل آ گیا، نہ کرواؤ. اس کا PCR کا بہت فائدہ ہے. ہاں تو انہوں نے پھر میرا PCR کروایا. جی وہ ہاں جی وہ PCR جب ہم نے کروایا تو وہ نیگیٹو آ گیا. اٹ واز کوانٹیٹیو PCR اور وہ نیگیٹو آ گیا. تو اس کے بعد مجھے اب آل دا پروفز ور دیئر اور خود فزیکلی بھی بالکل ٹھیک تھی، تمام سمٹمس ختم ہو چکے تھے. میں نے میڈم بشرا خار سے رابطہ کر کیا جن سے بیسکلی ہم کروا رہے تھے. آئی واز این انٹرمیڈیٹ تھنگ. میں نے کہا جی میڈم وہ انجیکشنز کا کورس پورا نہیں ہوا لیکن ہم نے PCR کروا لیا ہے اب آپ سے پوچھے بغیر، کیونکہ ALT تھوڑا نارمل ہو گیا تھا تو PCR نیگیٹو آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سنار یور مدر از ویری لکی کہ شی ہیو گاٹ دس PCR تھنگ نیگیٹو. تو میں اس کے بعد اب وٹ لاجک آئی کین گیو، آئی کینٹ گیو یو اینی لاجک. مجھے لاجک تو مجھے نہیں ملے گی اس میں. ایک اور مہمان اس وقت میرے بائیں ہاتھ پر جو موجود ہیں وہ ہیں علیشہ آصف. اور علیشہ آصف کی جو بیماری کا سلسلہ ہے جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. ان کی بیماری شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن کلینکلی، جس میں انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا کم مائگی اور کم طریقہ سے احساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ان کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، جو میڈیکل کی ٹرمز میں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھارت، اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر وقت کی پریشانی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر آن پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی چھوٹا سا معمولی سا واقعہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہو اس سے اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس میں آپ کا سانس رکنے لگ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی ختم، سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. یہ ان کی بیماری تھی جس کے لیے یہ اپنی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ارم کے پاس